رات کا کوئی پہر تھا. مہرون فراق پہنے اس کے لمبے کالے بال، خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے. وہ بہت خوبصورت تھی. 21-22 سالہ وہ لڑکی جس کی گہری کالی آنکھیں تھی، ان پر گری پلکوں کی جھالر، اس کا سفید دھوریا بے داغ چہرہ، بڑے بڑے گلابی گال، ہلکے گلابی ہونٹ. ایسا لگتا تھا مشرق کا سارا حسن ایک لڑکی میں سما گیا ہے. وہ کمرے کے وسط میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زمل کی نظروں کا سانس ٹوٹا. اس نے اپنا رخ موڑتے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہا تھا. 28-29 سالہ بھرپور وجاہت کا شاہکار مرد، پرکشش چہرہ، ہلکی بیئرڈ، اس کی خوبصورت سرمئی آنکھیں، اس کی کھڑی مغرور ناک، سفید رنگت، بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا. بلیک شرٹ جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، بلو جینز کے ساتھ پاؤں میں جوگرز تھے. چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھائی تھی. بنا زمل پر ایک بھی نگاہ ڈالے وہ ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا اور وہ کمرے کے وسط میں مضطرب سی کھڑی تھی. کچھ منٹ بعد ڈھیلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا. بنا اسے دیکھے وہ بیڈ تک آیا. بہت ہمت کرتے زمل نے اس کی طرف قدم لیے. وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنا موبائل چارجنگ پر لگا رہا تھا جب وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی. اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور اسی بازو پر رکھنا چاہا. میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ. اس کی خوبصورت کانوں کو رس کھولتی مگر غصے بھری آواز جیسے ہی زمل کی کانوں تک گئی، اس کے منہ میں سارے الفاظ رہ گئے. اس کا وہ ہاتھ ہوا میں ہی کہیں رک گیا. جب وہ پلٹا اور اپنی سرمئی آنکھوں میں ناگواری اور نفرت لیے زمل کو دیکھنے لگا، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا. کہیں اندر زمل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا. اس ساکت کھڑی بس یک ٹک اس حسین شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی. جب وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھتے اپنے الفاظ کو زور دیتا ہوا بولا. کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا. میں نے تم سے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. میرے ڈیڈ اور ممی کا دل تم پر آ گیا تھا. انہیں صرف تم ہی بہو کے روپ میں چاہیے. صرف اسی وجہ سے میں نے یہ نکاح کیا ہے کیونکہ میں اپنی ممی کو انکار نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تمہیں پہلے ہی دن یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ کسی خوش فہمی میں مت رہو، اور اس کمرے میں کسی چیز کو بھی چھونا مت. مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کو بے ترتیب کرے. وہ ایک ایک لفظ خنجر کی طرح اس کی سینے میں اتار رہا تھا اور وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. مجھ سے بھی کسی قسم کی امید مت لگانا. میں نہ تو اس رشتے کو کچھ مانتا ہوں اور نہ ہی نبھانے کی کوشش کروں گا. ابھی بھی وقت ہے. واپس جانا چاہو تو چلی جاؤ. بعد میں کچھ شکوہ مت کرنا. نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میں تعلق رکھنا چاہتا ہوں. اور خبردار، اگر کسی بھی بات کا علم ممی یا ڈیڈ کو ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کم سے کم میں کسی کی انجان کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. وہ 2 ہی منٹ میں اس کی ساری زندگی کو ہوا میں پرخچوں کی طرح ادھیڑ کر رکھ گیا تھا. وہ اب بھی ساکت اور بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کا چہرہ گیلا کرنے لگے. اس کے آنسو دیکھتے وہ مزید بیزار ہوا. اپنا یہ رونا دھونا میرے سامنے کرنے سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ہمدردی بٹور سکتی ہو تو بہت بڑی خوش فہمی ہے. آئندہ میرے سامنے یہ آنسو مت بہانا. مجھے یہ زہر لگتے ہیں. ناگواری سے کہتے وہ بیڈ تک گیا اور اپنے سے پتھر کا بت چھوڑے وہ بیڈ پر لیٹ گیا. کتنی دیر وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی جو کمبل سر تک تانے لیٹ چکا تھا. زمل کو لگا کو کبھی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں رہ پائے گی. اس کے قدم ڈگمگائے تھے. اسے سہارا لینے کے لیے کسی چیز کو پکڑنا چاہا مگر آس پاس کچھ تھا ہی نہیں. بہت مشکل سے اپنے مردہ قدموں اور سن وجود کو حرکت دیتی اس صوفے تک آئی. وہ نڈھال سی ہوتی وہاں بیٹھی. آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے. ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے اس کی اوقات بتا چکا تھا. اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ بیڈ کے بائیں سائڈ کروٹ دائیں جانب لیے لیٹا تھا. زمل صرف اس کے سر کے بال ہی دیکھ سکتی تھی اور پھر اپنی بے بسی پر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے آواز رو پڑی. یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے وہ صدیوں کی مسافت طے کرتی اپنوں سے دور ہو گئی تھی. یہ وہی شخص تھا جس کو زمل کبھی بھول نہ سکی تھی. یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر زمل اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی اور آج وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی. وہ نہیں جانتی کہ وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی مگر اس نے اپنے لبوں سے ایک بھی سسکی نہیں نکلنے دی. کب وہ روتے روتے سو گئی اسے احساس ہی نہ ہوا. اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلے مناظر نمودار ہوئے. چھوڑو مجھے، عالم مجھے بچائے. وہ چیخیں مارتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی. کوئی ہے؟ بچاؤ عالم. اس کے لبوں سے ایک ہی شخص کا نام پکارا تھا. وہ جو پرسکون ہو کر سو رہا تھا ایک ہی پل میں ہڑبڑا کر اٹھا. ہاتھ مارتے سائڈ ٹیبل پر لیمپ آن کیا.
تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھی سر دونوں ہاتھوں میں گرائے پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی. اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھی اور شیروز عالم کا دماغ ایک لمحے میں گما. وہ بلینکٹ کہیں پھینکتا ننگے پیر نرم کریم پر چلتا کستا گیا. اگلے ہی پل اس کا بازو دبوچے اسے صوفے سے کھڑا کیا. وہ اس ہوئی افطار پر اچانک بوکھلاتی ہوئی سہم گئی. چپ, ایک دم چپ. وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے دہاڑا کہ زمل نے اپنا سانس ہی روک دیا. وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اسے بسم کر دینے والی نظروں سے گور رہا تھا. دن میں کیا کم تماشا لگا چکی ہو جو اب میری راتوں کا چین بھی حرام کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں تھا. زہر خوند لہجے میں دہاڑا تھا اور وہ جو تکلیف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اگلے ہی پل سارے ضبط توڑتی پوری شدت سے اس کے سینے سے آ لگی اور شیروز عالم کا سارا وجود پتھر کا ہو گیا. وہ ساکت اور شل کھڑا رہ گیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عالم. وہ بہت مشکلوں سے ہچکیوں کے درمیان یہ بات کہہ پائی, مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اپنی تکلیف جسے بیان کر رہی ہے وہ تو پتھر ہے, ایسا انسان جس کے اندر جذبات نام کے بھی نہیں. اس کی آواز تھی کہ کوئی امرت جو سامنے والے کے کانوں میں اترا. وہ بہت خوبصورت بولتی تھی. اس کی آواز میں بالکل ایسا سرور تھا جیسے کوئی میٹھے گیت سنا رہا ہو, مگر وہ شیروز عالم تھا جسے اس کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. وہ تو اب تک اس کے گلے لگنے پر بھی ساکت رہ گیا تھا, جو ابھی پہلے دچکے سے نہ سمجھ رہا تھا. اس کی زبان سے اپنے لیے عالم سن کر جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی. نفرت کا ابال بہت تیز ہوا. اسے زمل کا بازو دبوچے اسے خود سے دور کیا. زمل کو اپنا بازو جسم سے جدا ہوتا ہوا محسوس ہوا. وہ اسے خود سے دور کیے اسے بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی, اور کیا بکواس کی؟ وہ بولا نہیں تھا, گھر جا تھا. وہ بس روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی. پھر نفی میں سر ہلاتی وہ دوبارہ اس کو کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی. عالم, میں تو بس. اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے کیونکہ شیروز کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہوئی تھی. لفظ عالم سے اسے اپنے سارے زخم ہارے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. اس لفظ عالم اسے اس لڑکی تک لے کر جاتا تھا جو کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی. وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی, آنکھوں میں بے بسی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے عالم کہنے کی؟ بولو, کس نے تمہیں اتنا حق دیا؟ وہ اتنے غصے سے دہارا کہ زمل اندر تک کانپ گئی. بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. وہ آپ کا نام ہے. وہ بامشکل ایک فکرہ ادا کر پائی تھی. میرا نام شیروز ہے, صرف شیروز. عالم کہنے کا حق تم نہیں رکھتی. آج کے بعد یہ میں لفظ تمہارے لبوں سے نہ سنے اور نہ دوسری بار کبھی بھی کہنے کے لائق نہیں بچو گی. اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے سختی سے وارننگ دے رہا تھا اور دروازے کی جانے پڑا. کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے زمل کو باہر نکال دیا. وہ بے حد حیرت, بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. آئندہ جب دوسروں کی نیند خراب کرنے کا ہنر ختم ہو تب اس کمرے میں آنا, سختی سے کہتے اسے حیران پریشان چھوڑے. اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا اور وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی. جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس نے دروازہ بجانا شروع کیا. لیکن میں کہاں جاؤں گی, یہاں بہت سردی ہے, پلیز دروازہ کھولے. ایک پل کے لیے عالم کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئے. اب وہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی. سختی سے وہ منع کر چکا تھا اور وہ بھی زمل تھی, شخص کا حکم ماننے کی روادار. وہ بے بسی سے وہی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وہ اپنی تکلیف کسی کو بتائے, اس کا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. جس شخص کی خاطر اس نے سالوں صحرا کی تپتی دھوپ میں جلی تھی, جس کی خاطر اس نے کانٹوں کا ریگستان پار کیا تھا, اس کے پاؤں پر زخم بن گئے تھے, اس شخص کی خاطر اس نے خود کو جلایا تھا, آج وہی شخص اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینک چکا تھا. اس کی ہچکیاں تھی جو اتنے بڑے محل کے دوسرے فلور تک گونج رہی تھی, لیکن اندر کمرے میں بیٹھے شاید اس شخص کے کان بہرے ہو گئے تھے. وہ کھل کر روئی تھی. اس بار اسے کسی کا ڈر نہیں رہا. رو رو کر جب حلق تھک گیا تب اس کی جا کر بس ہوئی. سردی نے اس کے سارے جسم کو منجمد سا کر دیا تھا. وہ زمین سے اٹھی تھی اور وہاں موجود لاؤنج کے صوفے تک گئی اور پھر بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی. زمل کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور پھر وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی سردی میں اتنی تکلیفوں کے بعد کیسے سوگی, مگر بچپن سے ایسی ہی تھی. جب اسے بہت زیادہ تکلیف ملتی تھی تو اسے نیند بھی بہت آتی تھی اور پھر سونے کے بعد اسے سکون ملتا تھا. اس کا دماغ گہری غنودگی میں چلا گیا. زمل خان شہر کے ایک بہت بڑے انڈسٹریز کی بیٹی جس کی آج شادی طے تھی. اس کے لیے شہر کے ایک جانے مانے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا.
सिकंदर खान को रिश्ता मुनासिब लगा। उन्होंने जिमल का रिश्ता तय कर दिया, मगर ऐन शादी वाले दिन पता चला कि लड़का पहले से शादीशुदा था और अपने वालिदैन के दबाव में आकर उस जिमल से शादी कर रहा था, क्योंकि उसने जिस लड़की से शादी की थी उसके वालिदैन को पसंद नहीं थी। सिकंदर खान अपनी बेटी को किसी की भी सोतन नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फौरन रिश्ता तोड़ दिया। मगर वही लोगों की घसी पीटी सोच कि अब लड़की से शादी कौन करेगा, उसकी तो बारात वापिस पलट गई। और तभी सिकंदर खान के जिगरी दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर अमाद मलिक, जो कि शादी अटेंड करने के लिए अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ वहां मौजूद थे, उन्होंने अपने दोस्त के परेशान देखते फौरन जिमल को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। शहरोज आलम अमाद मलिक का इकलौता बेटा था, मगर वो इस निकाह के लिए राजी नहीं था। माँ और बाप की ख्वाहिश पर वो निकाह तो कराया था, मगर अब उसकी जिंदगी में किसी भी जिमल की कोई जगह नहीं थी, और ये उसे पहली ही रात बहुत अच्छे से बावर करवा चुका था। शहर पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। इस सुबह कल रात की तरह खौफजदा नहीं थी। किसी ने उसका कंधा हिलाया तो हड़बड़ाकर नींद से बेदार हुई। अपनी नींद से बंद होती आंखें खोली तो उसके सामने ही खड़ा था, कल रात वाली हुलिया में, और वो तीखे तेवरों के साथ जिमल को देख रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठी और सवालिया निगाहों से शहरोज आलम को देखा। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुई तो इसके सामने बैठा जिमल ने एक नजर उसे देखा, जिसका चेहरा कल रात की तरह सफेद था। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो, उसके इतने ही अल्फाज मुंह में उसकी तंज साफ झलक रहा था, जो जिमल महसूस कर सकती थी। वो बस तकलीफ की करवे घूंट पड़ती हलक के अंदर उतार के, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। उसका इशारा जिमल की सुर्ख होती आंखों की तरफ था, जो कि रो रो के सुर्ख हो गई थी। इतना कहते वो सोफे से उठा, हुलिया ठीक करने के बाद नीचे पहुंचो, और कोई भी बात मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना फिर तुम जानती नहीं हो कि शहरोज आलम क्या चीज है। इतना कहते वो कमरे में जाकर गायब हो गया। जिमल ने पास पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और उसे गले में डाला। एक नजर उस कमरे के अधखुले दरवाजे पर डाली, जो कल रात उसके लिए बंद कर चुका था। आज उसके लिए वो दरवाजा खुला हुआ था। वो सोफे से उठी और कमरे की जानिब कदम लिए। वो कमरे में दाखिल हुई, फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होती बाहर निकली तो शीशे के सामने खड़ा रेडी था। व्हाइट शर्ट जिसके कफलिंग्स फोल्ड कर रखे थे, ब्लैक जीन्स पहने अपने बाल बनाने के बाद वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो जोबिया बेगम ने उसे डाइनिंग टेबल के पास लाजवा के सर पर नाश्ता लगाती खड़ी नजर आई। वो भी सीढ़ियों में ही खड़ी थी जब वो उसके पास से गुजरता नीचे उतरा। वो बिना नाश्ता किए बिना अपनी माँ की बात सुने अपने काम पर निकल गया। उसे यकीनन ऑफिस जाना था। वो आधी सीढ़ियों में उसे देखती रह गई। जोबिया बेगम के चेहरे पर वाजिया गुस्से के तासुरात थे। यकीनन उन्हें शोरोज से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर उसने कौन सा ही निकाह अपनी मर्जी से किया था। तो जिमल को देख उन्होंने मुस्कुराकर अपने पास आने का इशारा किया। वो भी सारे बुरे ख्यालात चटकती चेहरे को नॉर्मल करती उनके पास बैठ गई। वो जानती थी कि शरोज का निकाह जबरदस्ती करवाया गया, इसलिए वो फिलहाल इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है। उनको निकाह को 2 हफ्ते हो गए थे। उसका रवैया अभी भी जिमल के साथ वैसा था, बस फर्क इतना था कि अब उसके कमरे में सोफे तक महदूद हो चुकी थी। आज जोबिया बेगम ने उसे जबरदस्ती जिमल के साथ शॉपिंग के लिए भेजा था, ये कहकर कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। वो शॉपिंग करने आ तो गया, मगर पार्किंग से ही कहीं चला गया और जिमल को खुद ही शॉपिंग करने का कहते अपना कार्ड उसके हाथ में थमा गया। जिमल तो शदीद जिल्लत का एहसास कर हुआ, मगर फिर कड़वे घूंट भरती वो रह गई। रात गहरी हो गई थी और वो दोनों वापस आ चुकी थी। वो कमरे के सोफे पर बैठी किसी किताब का मुताले कर रही थी और शरोज बेड पर बैठा अपना लैपटॉप पर चुका कोई काम कर रहा था। दोनों के दरमियान अजनबियत पहले दिन जैसी ही थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों चौंके, दोनों की नजर दरवाजे में गई। जिमल को याद आया कि शायद मुलाजमा सामान लेकर आई होगी। वो किताब वही सोफे पर रखती हुई दरवाजे की जानी पड़ी। दरवाजा खोला, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखते जिमल की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई। शरोज उन सबसे बेखबर अभी भी सुकून से बैठा अपना काम कर रहा था। जिमल की नजर कमरे में मौजूद सोफे तक गई, जहां पर कंबल पड़ा था। फिर उसने उसी घबराती हुई निगाह के साथ सामने खड़ी जोबिया बेगम को देखा। आंटी आप? अल्फाज उसके लबों से निकलने से इनकारी थे। हाँ मैं। क्यों मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? और मेरे ये सामने दीवार पर बनी क्यों खड़ी हो? हटो साइड से। उनके लहजे में एक रोब और दबदबा था। जिमल परेशान होती जल्दी से साइड पर होंगी, उन्हें रास्ता दिया। वो जानती थी अब कुछ ही देर में कमरे का माहौल गर्म होने वाला है।
दरवाजा बंद किए जैसे ही वो पलटी तो ज़ोबिया बेगम हैरानी से सोफे की तरफ देख रही थी। शरोज ने जैसे ही माँ को देखा उसके चेहरे का खून मुचड़ गया। वो जल्दी से बेड से उठ खड़ा हुआ। मम्मी आप यहाँ? ज़ोबिया बेगम सारे कमरे का जायजा ले ली थी। फिर उन्होंने उसी गुस्से के साथ जिमल को देखा। तुम यहाँ पर सोती हो? उनके लहजे की सख्ती थी कि जिमल ने खामोशी से निगाहें झुका दी। उन्होंने इसी गुस्से से शेरोज को देखा। इतने बड़े बेड पर क्या इसके लिए जगह नहीं बन सकती? उनके लहजे की सख्ती दोनों पर शर्मिंदगी से निगाह झुका चुके थे। जिमल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जमीन में अंदर तक धंस गई है। ज़ोबिया बेगम उन्हें ही गुस्से से घूर रही थी। चलो 1 मिनट से पहले बेड पर पहुंचो, उन्होंने सख्ती से जिमल को हुक्म दिया। जिमल ने चेहरा उठाए परेशानी से ज़ोबिया बेगम को देखा, लेकिन वो मैं कैसे? अल्फाज उसके लबों से निकलने से इनकारी थे। उसके लहजे की बौखलाहट ज़ोबिया बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त किए खड़ी थी। बिल्कुल, तुम उसकी बीवी नहीं हो। क्या तुम भाग कर यहाँ पर आई हो? जिमल चौंकी, फिर फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं ना, पूरी इज्जत के साथ निकाह करके लाया है। वो तुम्हें जितना इस कमरे की हर चीज पर इसका हक है इतना ही तुम्हारा है। जल्दी से मेरे सामने बेड पर पहुंचो। ज़ोबिया बेगम के लहजे में जरा सी भी नरमी नहीं थी। उसने डरते हुए शरोज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने डरते हुए सोफे से कंबल उठाया। इससे पहले कि वो बेड पर रखती, ज़ोबिया बेगम बोल उठी, ये इतना बड़ा जो बेड पर ब्लैंकेट पड़ा है, क्या तुम्हारे लिए कम है जो ये साथ पकड़ा है? वापस रख कर आओ इसे। वो उनके लहजे में मजीद गुस्सा शामिल हुआ। जिमल डरते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चली गई। ज़ोबिया बेगम शेरोज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वो वहां सोफे पर कंफर्टेबल होकर सोती होगी? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? क्यों उस लड़की को परेशान करते हो? इस बार उनके लहजे में कुछ झंझलाहट थी। मम्मी, आपको नहीं लगता कि आपको मेरी मैरिड लाइफ से दूर रहना चाहिए और इसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने देना चाहिए? वो हल्की सी आवाज में मनमनाया। ज़ोबिया बेगम को मजीद गुस्सा आया। अगर मैं तुम्हें कुछ गलत करने का कहती हूँ तो फिर बेशक मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती। या फिर कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि अगर तुम्हारे करीब वो आ गई तो तुम बहक सकते हो? माँ की बात सुनते उसका चेहरा जिल्लत के एहसास से सुरख पड़ा। मम्मी, वो दबे दबे लहजे में घराया था। उन्होंने शेरोज का गाल थपथपाया। फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, वो तुम्हारे लिए हलाल है। क्यों भूल जाते हो? वो नरमी से आहिस्ता आवाज में बोल रही थी कि जिमल को उनकी बात ना सुने। और ब्लैंकेट वापस कबर्ड में रखने के बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो ज़ोबिया बेगम उसे ही देख रही थी। उनकी आंखों की सख्ती देख वो जल्दी से बेड की दूसरी जानिब पहुंची और शेरोज की आंखों से बचने के लिए जल्दी से ब्लैंकेट सर तक लेट चुकी थी। ज़ोबिया बेगम के होंठों को मुस्कुराहट छुआ। अगर आज के बाद मैंने इसे दोबारा सोफे पर सोते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शेरोज, उसे वार्न करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शेरोज का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो कहाँ फंस गया था? एक नजर उसे देखा जो सर तक ब्लैंकेट लिए जैसे शेरोज की डांट और गुस्से से छुपने की कोशिश कर रही थी। वो वही कमरे के वस्त में चक्कर काटने लगा। नींद आंखों से बहुत दूर थी। कुछ देर बाद जिमल ने करवट बदली। उसके चेहरे से ब्लैंकेट सरका तो उसने देखा कि वो गहरी नींद सो गई थी। उसकी नजर एक बार फिर सोफे तक गई जो बहुत छोटा था। न जाने वहां करवट लेकर वो कैसे सोती होगी। एक पल के लिए शरोज के दिल में एक मलाल सा आया, मगर अगले ही पल नजर बेड पर पड़ी तो इसका हलक तक जल गया। हरगिज नहीं, मैं उसके साथ एक बेड पर एक ब्लैंकेट पे कभी शेयर नहीं कर सकता। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। काम करना तो वो भूल ही गया था। लैपटॉप बंद किए साइड टेबल पर रखा और एक बार फिर वो कमरे में चक्कर काटने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि वो नींद में बेचैन है, वो नींद में करवटें बदलती कुछ बड़बड़ा रही थी। नहीं, कोई है, बचाओ, मामा, बाबा, नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, आलिम। आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीखों की आवाज सारे कमरे में गूंजने लगी। शेरोज हैरान परेशान उस तक पहुंचा। वो अपना सर सक तकिए पर पटकती जिसे नींद में बहुत खौफजदा हो रही थी। प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी आलिम। उसकी चीखों की आवाज ऊंची होने लगी। शेरोज ने उसका गाल थपथपाया। जिमल, होश करो। वो हैरान था कि आखिर उस लड़की को क्या हुआ। अब वो बकायदा रो रही थी। उसका चेहरा सारा सीने से तर हो गया था। जिमल, शेरोज ने उसे दोनों कंधों से पकड़े झिंझोड़ कर झटका दिया। एकदम होश में आने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, अपने पास पैर पर बैठे शेरोज को देखते हुए। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे पूट पूट कर रोने लगी। इतनी भी हिम्मत ना हो सकी कि उठकर उस शख्स के सीने से लग जाती। क्या हुआ?
क्यों रो रही हो? शेरोज ने नागवानी से उसे देखा, मगर शायद वो इसे सुन नहीं रही थी। आखिरकार शेरोज ने जज होते गुस्से से डांटा, बस चुप, एकदम चुप, खबरदार अगर बोल तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो इतनी सख्ती से दहाड़ा कि एक पल से पहले जिमल के आंसू रुक गए। उसने अपना सांस भी रोक दिया। वो खौफजदा होती बेड पर कंबल ताने लेटे खुद पर काबू पाने लगी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। शिरोज पर को खुद पर गुस्सा आया। क्या जरूरत थी उससे बहस और गुस्सा करने की? उस लड़की के रोने से जंजला ही गया था। आखिर उसके रोने से शिरोज को क्यों बुरा लग रहा था? उसे तो उसका रोना जहर लगता चाहिए। अच्छा बस ठीक, ये हर वक्त रोने धोने बैठ जाती हो, बेजारियत से कहते वो बेड की दूसरी जानिब चला गया। जिमल ने अपने आंसू साफ किए और एक नजर उसे देखा और नामहसूस अंदाज में बेड के किनारे की जानिब खिसकी और करवट के बल दूसरी जानिब सोने की कोशिश करने लगी और खुद को इस खौफनाक ख्वाब के असर से बाहर निकालने लगी। शिराज ने एक नजर उसकी पुश्त को देखा, फिर सर झटकती उसकी पुश्त को देखते खुद भी बेड की दूसरी जानिब लेटा और सो गया। मगर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। वो तो आनी ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अपना माजी घूमने लगा। वो माजी में कहीं खो सा गया था। वो 13 साल का था जब हमेशा की तरह मम्मी से नाराज होकर उस स्कूल के पास पार्क में जाकर बैठ गया। तब उसने पहली बार उस लड़की को देखा। 6-7 साल वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और रो रही थी। न जाने क्यों, लेकिन शेरोज को उसको रोना बुरा लगा। उसके पास ही बेंच पर बैठ गया और देखने से वो बहुत मासूम थी और बहुत प्यारी। दोपहर का वक्त था, पार्क सारा खाली था, बस वो दोनों ही वहां मौजूद थे। शिरोज ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए। ऐसे क्यों रो रही हो? उसने चेहरा मोड़े उस बच्ची से पूछा। शिरोज की आवाज पर बच्ची ने चेहरा उठाए ऊपर देखा और उसकी आंखों में चमकती नमी देख शिरोज को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी और पहली नजर में शिरोज के सीने में अंदर कहीं तक उतर गई। मामा ने डांटा। वो शिरोज के हाथ से रुमाल पकड़ती अपने आंसू साफ करती हुई बोली कि शिरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। और क्यों डांटा तुम्हारी मामा ने? शिरोज ने अगला सवाल पूछा। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतनी बड़ी बड़ी बारबी डॉल है, मुझे भी बारबी डॉल चाहिए, मगर मामा ने कहा कि अभी पैसे नहीं है। शिरोज के चेहरे पर कर्व उभरा और उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। तुम तो खुद इतनी प्यारी बारबी डॉल हो, तुम्हें किसी बारबी की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही बच्ची ने मासूमियत से आंखें टमटमाई। क्या सच में मैं बारबी डॉल हूँ? वो बेहद बेयकीनी से पूछ रही थी। शिरोज ने इस बात में सर हिलाया। उसकी इस वक्त लाइट पर्पल कलर की उसने फ्रॉक पहन रखी थी। हाँ, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत बारबी डॉल हो। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी बारबी डॉल बनोगी? शिरोज ने अपना हाथ फैलाया। वो खुलकर मुस्कुराई, फिर शिरोज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओके फ्रेंड्स, वो चहकी थी। शिरोज के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट उठी। अच्छा बताओ, तुम कहाँ रहती हो? शिरोज ने आसपास देखते हुए पूछा। यही पास ही 2 गली छोड़कर हमारा घर है। शिरोज हैरान हुआ। तुम यहाँ अकेली आई हो? वो बेहद बेयकीन था। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, जब मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। शिरोज मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो फिर हम रोज यही मिला करेंगे, डन? उसे एक बार फिर अपना हाथ सामने किया तो उसने मुस्कुराकर शिरोज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मगर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। शिरोज की मुस्कुराहट गहरी हुई। शिरोज, शिरोज आलम। तुम मुझे सिर्फ आलम कहकर पुकार सकती हो। आलम कहने का हक सिर्फ मैं अपने बहुत करीबी रिश्तों को देता हूँ। मुराद से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। वो देख सकता था कि लड़की का हुलिया ही एक मिडिल क्लास फैमिली जैसा था। वो चहक उठी और यूं पहली बार दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद रोज इसी पार्क में मिलने लगे। शिरोज उसके लिए चॉकलेट्स लेकर जाता। वो इसके साथ बहुत खुश रहता था। मगर 2 महीने बाद अमार साहब ने कहा कि शिरोज को अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता है। के लिए शिरोज को एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनाना है और उसके लिए शिरोज का अब्रॉड में पढ़ना जरूरी है। अब्रॉड जाना नहीं चाहता था शिरोज, मगर बाप की जिद की वजह से जाना पड़ा और हमेशा की तरह वो पार्क में बैठी शिरोज का इंतजार कर रही थी। जब वो पार्क में दाखिल हुआ और वो देख कर चहक उठी। आज आपने इतनी देर लगा दी आलम, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसने परेशानी से कहा। सॉरी, मुझे माफ करना, पहले तुम्हें इतना इंतजार करवाया। वो इसके पास ही बैठ गया, मगर आज वाजिया परेशान था। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? वो छोटी जरूर थी मगर बहुत समझदार थी। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और हो सकता है कि काफी साल बाद वापस आऊं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? उसने गमगीन लहजे के साथ पूछा। दिल नहीं चाह रहा था कि उस लड़की को छोड़कर कहीं जाए,
اس کی بات سنتے وہ لڑکی لمحوں میں غمگین ہو گئی. کیا؟ اگر آپ چلے گئے تو میں چاکلیٹس کس کے ساتھ شیئر کروں گی؟ میں اپنے دل کی باتیں کسے بتایا کروں گی؟ پلیز مت جائیں عالم، اس نے تڑپتے ہوئے کہا. شیروز عالم کے وجود میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں واپس آتے ہی سب سے پہلے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا. کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے سامنے پھیلایا. وہ حیرانی سے کبھی شیروز کو تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی. پھر بنا کچھ سوچتے اس نے اپنا ہاتھ شیروز کے ہاتھ پر رکھ دیا. میں چاہتا ہوں جب تم بڑی ہو جاؤ تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر لے جاؤں. شادی کرو گے مجھ سے؟ وہ 13-14 سالہ بچہ جو بہت سمجھدار اور بہت ذہین تھا، وہ اتنی سی عمر میں اس سے وعدہ مانگ رہا تھا. اس لڑکی نے بھی بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا. پھر اس نے ایک ڈائری جو ساتھ لے کر آیا تھا اس لڑکی کے سامنے رکھی. یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا. اس کے ساتھ ایک لکڑی کا بڑا پیارا سا باکس تھا جس کے اوپر ایس اور اے لکھا تھا، یعنی کہ شیروز عالم. اور اس نے خود اپنے لیے بنوایا تھا، مگر اب اپنی یاد کے طور پر اپنی باربی ڈول کو دے کر جا رہا تھا. اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے اور مجھ سے بات کرنے کا دل چاہے تو اس ڈائری پر سب لکھ دینا. میں پھر واپس آ کر پڑھوں گا. ہم بہت جلدی یہی ملیں گے. تم میرا انتظار کرو گی نا باربی ڈول؟ اس نے گھبرا کر پوچھا. تو اس لڑکی نے اسپات میں سر ہلایا. میں ساری زندگی آپ کا انتظار کروں گی عالم. جلدی واپس آئیے گا. میں آپ کی منتظر رہوں گی. وہ چلا گیا، مگر ابروڈ جانے کے بعد بھی اس کا دھیان اس لڑکی سے ہٹ نہیں رہا تھا. نہ جانے کیوں، لیکن بس اسے لڑکی سے محبت تھی. کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ نہیں جانتا تھا. وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ اسے پہلی نظر میں اپنے دل پہ پورے حق سے برجمان ہوتے محسوس کیا. 12 سال بعد وہ واپس پاکستان آیا اور سب سے پہلے اس نے باربی ڈول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے گھر دیکھ رکھا تھا. اور جب وہ اس کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ اس گھر کے مکین اور بیٹی تو 5 سال پہلے کار حادثے میں موت ہو چکی ہے. اور وہ سچ شیروز عالم کی زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا. وہ بالکل بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رہا. اس کے والدین بے حد حیران تھے. اب تو اس واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے، مگر شیروز آج بھی اس لڑکی کو کبھی نہیں بھول پایا تھا. اس کی وہ آنکھیں، وہ آج بھی اس آنکھوں کو یاد کرتا تھا. فجر کی ہوتی اذانوں نے اسے ہوش دلایا. اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو اگلا دن اتر چکا تھا. اس کی نظر بیڈ تک گئی جہاں وہ سوئی ہوئی تھی، مگر لگ رہا تھا جسے بخار ہو گیا تھا. نہ جانے کیوں وہ کل رات بہت ڈر گئی تھی. اس کا عالم کہنا شیروز عالم کو اس لڑکی تک لے آیا تھا اور اب اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی. نہ جانے کیوں، لیکن وہ وعدہ جو اس لڑکی سے اس پارک میں بیٹھے اس نے کیا تھا وہ آج بھی شیروز کے کانوں میں گونجتا تھا. وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ کبھی بھی کی لڑکی کو اپنی دوست نہیں بنائیں گے. آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری صرف آپ کی باربی ڈول ہوگی. وہ یہ وعدہ کرنے کے بعد ابروڈ گیا تھا تو پھر کیسے وہ اس لڑکی سے محبت کرنے کا سوچ سکتا تھا؟ مانا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، مگر وہ اپنی باربی ڈول سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا. اس کے لیے وہ بہت خاص تھی. جب وہ اداس ہوتا تھا اسے ہنساتی تھی. وہ دونوں کتنے گھنٹے وہاں پارک میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. وہ اسے اپنے اسکول کے بارے میں بتاتی تھی جو وہاں علاقے کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ بہت غریب گھرانے کی بیٹی تھی، مگر اسے پھر بھی اس سے محبت تھی. اور آج اس کے نکاح میں شہر کے سب سے امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر پھر بھی وہ لڑکی زیادہ عزیز تھی جو ایک غریب مزدور کی بیٹی تھی. وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا. پیچھے وہ اس کی سوچوں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی. شاید اس خوفناک خواب کی وجہ سے زمر کو بخار ہو گیا تھا. وہ 3 دن تک بخار میں بری حالت میں رہی کہ شیروز نے اسے اس طرح بیمار دیکھ مزید پریشان ہوا. 3 دن سے صوبیہ بیگم اس کے پاس ہی تھی. عمار صاحب تو اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتوں سے ابروڈ گئے ہوئے تھے. نہ جانے کیوں لیکن اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھتے اس سے مزید لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، مگر وہ خود کو اس لڑکی کے شہر سے دور کر دینا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مزید اس کے ساتھ رہی تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گا. چند دنوں میں زمل کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی اور اسے شیروز کا رویہ بھی پہلے کی طرح تلخ نہیں رہا تھا. عمار بھی واپس پاکستان آ چکے تھے. جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے وہ شیروز کے بدلے رویے کو نوٹ کر رہی تھی. وہ ہر وقت خاموش رہتا تھا. جب سے عمار صاحب واپس آئے تھے وہ ان سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا. اس نے صاف شیروز اور اس کی باپ کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ دیکھا تھا. ان دونوں کا رشتہ بہت عجیب تھا. وہ باپ بیٹا ہو کر بھی دور دور رہتے تھے. کافی دنوں سے شیروز بہت خاموش تھا، بس ضرورت کی بات کرتا اور اکثر گھر سے غائب رہتا. رات کو بھی کافی دیر سے گھر آتا
اور صبح جلدی نکل جاتا۔ زمل سے تو بات کرنے کا جیسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، یا پھر جیسے وہ جان بوجھ کر اس سے بات نہ کرنا پڑے، اس لیے اس کی نظروں سے وہ اوجھل رہتا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ شیروز کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا جب اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شیروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چند دنوں سے وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ آج بھی وہ میرون کلر کا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ شیروز نے اس کی وجود سے نگاہیں چرائے، چہرہ مرا۔ بولو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے تاثر سے آری تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم کہیں لنچ پر چلیں۔ اس نے مسکرا کر شیروز سے پوچھا۔ وہ اپنے اور شیروز کے رشتے کو بہتر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی شیروز کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے پاس کسی بھی فضول لنچ کے لیے ٹائم نہیں ہے، شیروز چہرہ موڑے کچھ غصے سے بولا۔ جمل نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ ٹائم تو نکالنا ہی پڑتا ہے نا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنا رشتہ بہتر کرنا چاہیے؟ میں جانتی ہوں کہ ہمارا نکاح جن حالات میں بھی ہوا وہ حالات بہتر نہیں تھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو وقت دیں، سمجھے، ایک دوسرے کو جانے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ ہمیں سٹارٹ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ جمل نے نرم سے لہجے میں کہا۔ اپنی بات کی وضاحت کی تو شیروز کا دل بے اختیار دھڑکا، مگر اپنے دل کو سلاتا شفافیت اختیار کرنے پر اتر آیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوں۔ تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہے میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی تھی۔ زمل کی آنکھیں جیسے کانچ کی کرسیاں سی چپ گئی۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، خود کو آپ کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھال رہی ہوں، تو پھر ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بھی تلخ ہوتی اور شیروز آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں ہر چیز اتھل پتھل ہو گئی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد میں رات کو سکون سے سو نہیں پاتا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور مجھے سب سے زیادہ نفرت تمہاری ان کالی آنکھوں سے ہے۔ سن لیا سچ؟ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ وہ چلایا تھا۔ جمل کی آنکھوں میں چھناکے سے کچھ زخمی ہوا، دل کرچی کرچی ہوا تھا، یا پھر روح، وہ سمجھ نہ سکی۔ ایسا لگا کسی نے جسم سے روح کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ پھر جیسے اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت تک آیا، اور وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اچھا ایسا ہے، میں نے آپ کی زندگی عذاب کر دی تو ٹھیک ہے، ختم کر دے سب کچھ، چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے تاکہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ آپ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے، آئندہ کبھی آپ کو نظر نہیں آؤں گی۔ چھوڑنا ہے تو طلاق دینی ہوگی۔ آج فیصلہ آر یا پار کر ہی دے۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو پھر بہت عزت سے اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی، اس کی بس ہو گئی تھی اس شخص کی بے رخی برداشت کرتے۔ شیروز کو لگا کسی نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا تو یعنی اس سے الگ ہو جائے گی۔ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کہا اسے سے واپس پلٹتے اپنا موبائل اٹھایا۔ فائن، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اتنا کہتے ہیں اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ زمل پتھر ہوتی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے طلاق کے کاغذات بنانے ہیں، جلد از جلد بن جانا چاہیے۔ اور زمل کو اپنے سر پر سارے ملک ہاؤس کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار۔ زمل کو لگا اس سے زیادہ وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی، تو یہ طے تھا۔ وہ دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر تھے، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیتی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد شیروز وہیں بے بسی زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تو وقت آ گیا تھا ان دونوں کے جدا ہونے کا۔ ملک ہاؤس میں آج کل سناٹا چھایا تھا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہو۔ یہ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیروز اس وقت گھر پر نہیں ہوتا، اس لیے پرسکون ہو کر لکھ رہی تھی۔ وہ چونکی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ سارے کام چھوڑتی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ زمل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا انویلپ زمل کی جانب بڑھایا۔ مجھے یہ شاید سر کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں،
کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ زمل نے اچھا کہتے ہوئے وہ انویلپ پکڑا اور دروازہ بند کیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا ان کاغذات میں؟ وہ سوچنے لگی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اسی تجسس والی حس پر پڑائی، اس نے آخر وہ کھول ہی لیا۔ اس میں کوئی کاغذ تھا۔ جیسے اس نے کاغذ کھولا، کاغذ پر لکھی تحریر دیکھتے وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ جیسے جیسے اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹتے ٹیبل پر آ گرا۔ وہ ابھی بھی ساکت وجود کے ساتھ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کاغذ زمل کو اپنی موت کا پروانہ لگا، کیونکہ وہ طلاق نامہ تھا، تو یعنی وہ واقعی اس نے غصے میں طلاق کے کاغذات بنوا لیے تھے، اور یقین یہ کاغذات اس کے وکیل نے ہی اسے بیچے تھے، تو یعنی وقت آ گیا تھا ان دونوں کے علیحدہ ہونے کا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے گالوں پر پھسل گئے۔ وہ گارڈن میں بیٹھا تھا جب عمار صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر جاتا، انہوں نے شیروز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زمل مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ مجھے کوئی بیٹی تو نہیں، اگر ہوتی تو شاید اس جیسی ہوتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا اس سے رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے وہ رات یہاں بیٹھی تھی، میں نے اس رات اس لڑکی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے انتہا محبت دیکھی۔ وہ بہت اچھی ہے، اسے مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے اسے تکلیف مت دینا، اس کا دل مت توڑنا۔ میں نے بہت مان سے اسے بہو بنایا تھا، اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے زمل ساری زندگی میری بیٹی رہے گی، مجھے شرمندہ مت کرنا شیروز۔ وہ چند پل کو خاموش ہوا۔ شیروز کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ جانتے ہو، لڑکیوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں خود کو زمل کا مجرم سمجھتا ہوں۔ بہت مان سے تمہارے ساتھ بیاہ کر لایا تھا، مگر تمہارا سلوک مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ اس کا دل مت توڑنا شیروز۔ عمار صاحب نے درخواست کی، اور شیروز جیسے ایک دم سے کسی خواب کسی کیفیت سے جاگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ڈیڈ، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ وہ تیزی سے کہتا جلدی سے بینچ سے اٹھا اور اپنی جیب سے موبائل نکالتے وہ کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی رابطہ موصول ہوا۔ مجھے طلاق کے کاغذات نہیں بنانے، اس نے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت دی۔ مگر کاغذات تو میں تمہارے گھر بیچ چکا ہوں شیروز، اب تک تو شاید کسی نے ریسیو بھی کر لیے ہیں۔ اور شیروز نے بے حد بے یقینی سے اسے بات سنی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اور وہ زمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، مگر اس کے ساتھ رہے گا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے لاؤنج سے اندر داخل ہوا، اب ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس کے سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ میرے کچھ ڈاکومنٹس آنے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ سر، وہ تو میں نے زمل میڈم کو دے دیا۔ اور شیروز کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا؟ وہ چلایا، پھر جلدی سے ملازمہ کو باہر میں جھونکتے وہ کمرے کی جانب آگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ سارا خالی تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ اور ڈریسنگ روم میں آج ڈریسنگ بھی خالی تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے طلاق نامہ دیکھا ہی نہ ہو۔ اسے زمل کے آنے سے پہلے طلاق نامہ غائب کرنا تھا، مگر رکھا کہاں ہوگا؟ اسے سائڈ ٹیبل کے دراز دیکھے، وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل تک گئی، اور وہاں اسے وہ خاکی لفافہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کوئی لفافہ پکڑتا، اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ڈائری پر گئی۔ شیروز کو ایسا گمان ہوا جیسے اس نے ڈائری کہیں دیکھی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس ڈائری کے قریب آیا۔ ڈائری کو دیکھتے وہ طلاق نامہ بھول گیا۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ جو سوچ رہا تھا نہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے اس نے ڈائری اٹھا کر دیکھی، ڈائری دیکھتے ہی شیروز کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر اگڑے۔ اس ڈائری کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی ڈائری تھی جس نے اپنی باربی ڈول کو دی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ ڈائری کا ایک صفحہ ابھی بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ شاید وہ کچھ لکھ رہی تھی، اور لکھتے ہوئے ایمرجنسی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں بعد اس نے پہلی بار اس ڈائری کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس کا دل اسے اشارہ دے چکا تھا۔ اس کا مطلب واقعی وہ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کھینچتے وہی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں عالم کی باربی ڈول لکھا تھا، اور وہ کیسے اس رائٹنگ کو بھول سکتا تھا؟ شیراز عالم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بے ساختہ بے اختیار ہی ڈائری پر لکھا ہر لفظ پڑھنے لگا۔ اسے شیروز عالم کے ابروڈ جانے کے بعد سے لے کر اب تک اپنی ساری زندگی کہانی لکھی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ویسے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باپ نے کسی کے قتل ہوتے دیکھ لیا تھا،
اور قاتل نے تمام ثبوت مٹانے کے لیے زمل کو اس کے والدین کے ساتھ مارنے کی کوشش کی، مگر ایکسیڈنٹ میں زمل بچ گئی اور اسے سکندر خان نے بچایا، پھر اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ اور اس ایکسیڈنٹ میں زمل نے اپنی کانچ جیسی سبز آنکھیں کھو دی، اس لیے تو اب اس کی آنکھیں کالی تھی۔ شہروز عالم کو اپنے سینے میں الاؤ دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پورے 2 منٹ اس ڈائری کو پڑھتا رہا اور بالآخر وہ آخری صفحات تک پہنچ گیا۔ وہ خدایا، وہ زندہ تھی، اس کی باربی ڈول زندہ تھی۔ وہ جیسے 4 سال سے مرا وہ سمجھ رہا تھا وہ زندہ تھی۔ ہاں، وہ یقین کر چکا تھا کہ وہ زندہ تھی، اسے یقین آ گیا تھا۔ آخری صفحات پر کچھ الفاظ درج تھے: دو بالآخر وقت آ گیا ہے 16 سال کی محبت کی جدا ہونے کا۔ اور جیسے اس ڈائری کے دکھے ان الفاظ میں خود ہی سوال پوچھ رہی تھی، میں زندگی کے 16 سال سے آپ سے عشق کرتی آ رہی والے، یہ محبت کیا ہوتی ہے معلوم نہیں، میں تو ہر حد سے گزر چکی ہوں۔ تو صحیح، اس عشق میں کیا کیا کھویا میں نے؟ اپنی خوبصورت آنکھیں تک گنوا دی، وہ آنکھیں جن سے آپ کو عشق تھا، پھر بھی میرے حصے میں آپ کی ذرا سی محبت لا سکی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی عالم، آج میں سب کچھ کھو چکی ہوں عالم۔ شہروز کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک گیا۔ اس نے اپنے سینے کو مسلنے کی کوشش کی، اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ اس کی جانے کے بعد ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اسے صرف پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی تھی اور اس کے پاس واپس لوٹ کر آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ڈائری پر لکھے وہ الفاظ پڑھنے چاہے۔ کہا تھا میں نے، زمل، میں کچھ نہیں بھولتی، میں کبھی آپ کو نہیں بولی، مگر آپ سب کچھ بھول گئے، عشق کے پہلے باب میں ہی فیل ہو گئے۔ خیر، یہ زمل پھر بھی آپ کو معاف کرتی ہے، لیکن آپ میرے اس عشق کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ سے عشق کیا ہے عالم۔ ہاں، یہی سچ ہے، میں ہی آپ کی باربی ڈول ہوں۔ شہروز عالم کا سارا وجود برف بن گیا۔ اس انکشاف نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے نے اسے ساکت کر دیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس کے ارد گرد سب کچھ ٹھہر گیا۔ زندگی کا ہر خوبصورت پل آنکھوں کے سامنے گھوما، اس کے ساتھ گزرا بچپن، اس کے ساتھ گزرا ہر ایک پل، اس سے کیا ہر ایک وعدہ، ایک یاد اس کی آنکھوں میں جلولانے لگی۔ وہ اتنے عرصے سے اس کی بیوی بنی، اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ کیسے نہ جان پایا کہ اس کی باربی ڈول تھی؟ وہ اسے کیسے پہچان نہ سکا؟ کیا اسے بھول سکتا تھا؟ دل نے فوراً کہا کہ ہرگز نہیں۔ ہائے، وہ کیسے اس دیوانی کو بتاتا کہ اسے کبھی بھولا ہی نہیں؟ لیکن وہ تھی کہاں؟ وہ شروع سے جانتی تھی، تو پھر آج تک شہروز عالم کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈائری میں مزید کچھ لکھا تھا، مگر وہ ڈائری وہیں رکھ چکا تھا۔ اسے ابھی زمل سے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے۔ یہ سب سوچتے وہ ڈائری وہیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے کمرے سے باہر بھاگا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے ایک کنارے پر وہ ڈائری پڑی تھی اور دوسرے کنارے پر طلاق نامہ، کسی بھی قیمتی شاہ کی طرح قدر صرف حاصل ہونے سے پہلے اور کھونے کے بعد ہوتی ہے، اور شہروز عالم نہیں جانتا تھا کہ کتنی قیمتی شے کھو چکا ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ہستا بستا آشیانہ اجاڑ چکا تھا، وہ اسے آزاد کر چکی تھی۔ وہ نیچے آیا، زوبیہ بیگم سے زمل کا پوچھا۔ اس کے لہجے میں بہت بےتابی تھی۔ ممی پلیز بتائیں، زمل کہاں ہے؟ زوبیہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے جلدی میں کہیں گھر سے نکلی تھی، میں نے پوچھا تو کہا شام تک آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ زوبیہ بیگم اس سے کوئی بات کرتی، وہ اپنا موبائل نکالتا، زمل کو کال کرتا، جلدی سے ملک ہاؤس سے باہر بھاگا۔ اتنے سالوں بعد تو جا کر اسے ملی تھی، اب وہ ہرگز اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ابھی اور اسی وقت دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس سے کتنی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے زمل کی ڈائری پر یہ واضح لکھا دیکھا تھا کہ اپنی باربی ڈول پر یقین نہیں کرتا۔ وہ کیسے اپنی باربی ڈول پر شک کر سکتا تھا؟ اسے زمل کی ہر غلط فہمی دور کرنی تھی۔ وہ کتنے سالوں سے زمل سے ملنے کے لیے، اسے پانے کے لیے صبر کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، اور پھر خدا انتظار کا پھل تو دیتا ہے۔ وہ اتنے سالوں بعد ملی بھی تو کیسے؟ محرم بن کر، اس کی بیوی تھی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات شہروز عالم کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ زمل کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہا تھا، پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ جانتا تھا اسے زمل کہاں ملے گی۔ اسے گاڑی سیدھا خان ہاؤس کی جانب موڑی، اور اگلے 15 منٹ بعد وہ خان ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ کیا زمل یہاں پر آئی ہے؟ ملازمہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، وہ منال بی بی تو اوپر ٹیرس پہ بیٹھی ہے۔ شہروز نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اوپر کی جانب بھاگا تھا۔
مینال سکندر خان کی بڑی بیٹی تھی اور ٹیرس تک آیا تو اسے زمل اور مینال کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ کچھ سوچتے وہ پیچھے ہی رک گیا۔ اس نے اس طرح سے دروازے کی اوٹ میں ہوا کہ وہ دونوں جان نہ سکے۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں اتنی پریشان ہوئی، جلدی سے باگی باگی یہاں پر پہنچی کہ پتہ نہیں مریم کو کیا ہو گیا۔ زمل پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ مینال مدم سا مسکرا دی۔ تمہیں کیا کرتی، اس نے پریشانی اتنا کر دیا ہے۔ سیڑھیوں سے پھسل کے گری تھی اور گھٹنوں پر چوٹ آئی ہے۔ اب بابا اسے ہسپتال لے کر تو گئے ہیں، دیکھو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اللہ کرے زیادہ فریکچر نہ ہوا ہو۔ اور پھر وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ زمل آپ ہی بلائے مجھے ان سے ملنا، تو اسی لیے میں نے تمہیں پریشانی میں فون کر دیا، تم بھی پریشان ہو کر آ گئی، سوری۔ زمل نے نفی میں ذرا لایا جیسے کہہ رہی ہو کہ کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ تمہارے اور شیروز بھائی کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ مینال اس کے چہرے سے پریشانی بھاپ گئی تھی۔ زمل نے گہری سانس لی۔ ہاں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ مینال کچھ چونکی اور سوالیہ نگاہوں سے زمل کو دیکھا۔ عالم مجھے طلاق دے رہے ہیں، الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو مینال کے وجود میں اترا اور باہر کھڑے شیروز عالم کے سینے کو آر پار ہوا۔ کیا؟ مینال کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ زمل نے اس بات میں سر لا اور تم نے ایسا ہونے دیا؟ وہ اسے اپنی اور شیروز کی ساری بحث بتا رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات بن کر آ چکے ہیں، یقیناً آج کل میں وہ ان پر سائن کر دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے میرا ان سے ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ مینال اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی درد کا تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اپنے جذبات اندر ہی اندر چھپا کر بیٹھی تھی۔ مینال جانتی تھی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، وہ تو اندر سے مر رہی ہوگی۔ یقیناً تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، جس شخص کی خاطر تم نے اتنا کچھ برداشت کیا، کیسے اتنی آسانی سے اس شخص کو چھوڑ سکتی ہو؟ مینال کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ زمل نے نفی میں سر لایا۔ اب فرق نہیں پڑتا، اب تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا آپ ہی۔ بس افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں نے اسے 16 سال اس شخص کو دیے، اپنی ساری زندگی اس شخص کے پیچھے گلوا دی، اپنے ماں باپ بھی کھو دیے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، جس شخص کی خاطر میں نے اپنی عمر رائگاں کر دی وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس کے لہجے میں صرف تکلیف نہیں تھی بلکہ کانچ کی زخمی کرچیاں سی گھل گئی تھی جو وہاں موجود دونوں نفوس محسوس کر سکتے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہیں کتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ آخر بتا کیوں نہیں دیتی شیروز بھائی کو کہ تم ہی ان کی وہ باربی ڈول ہو؟ وہ تم سے ہی محبت کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زمل انہیں سب سچ بتا دو، مینال نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ زمل مدن سے مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں ان سے کہہ دوں گی کہ ہاں میں ہی آپ کی باربی ڈول، اور وہ یقین کر لیں گے۔ وہ مجھ سے نفرت کریں گے آپ ہی۔ میں ایک غریب مزدور کی بیٹی ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس شخص کی بیوی بن سکوں۔ میں سچ نہیں بتا سکتی، وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہی حقیقت ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا۔ مینال آپی کو ایک غریب کی بیٹی میلوں میں رہنے کی جرت کرے، الٹا وہ شخص اس کا یقین سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ مجھ سے یقین کرے گا کہ میں سچ کیوں چھپایا؟ انہیں میں غلط لگوں گی کہ اس روز اگر آپ مجھے نہ ملتی تو پھر میں زندہ کیسے رہتی؟ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اگر میں چاہ کر بھی عالم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، وہ پہلے ہی بہت درد میں ہے، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ وہ ان کی باربی ڈول تھی تو مزید ٹوٹ جائیں گے، اور میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ محبت کرتی ہوں ان سے، شدید محبت۔ میں چاہ کر بھی اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ محبت تھوڑی نہیں کر سکتی، محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ شیروز عالم کا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاطر اتنے درد اور تکلیف میں رہی ہوگی۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اس نے ثابت کر دیا تھا، اور اب شیروز کو کسی بھی قسم کے امتحان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس پر یقین کر چکا تھا۔ مینال کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں زمل، انہیں سچ بتا دو۔ مینال نے ایک بار پھر سے سمجھانا چاہا۔ آپ کو پتا ہے مینال آپی، محبت ایک طرفہ ہو یا پھر 2 طرفہ، محبت صرف ان کا نصیب بنتی ہے جس کی قسمت میں ہو۔ لازمی نہیں کہ محبت ایک طرفہ ہو تب نہیں ملتی، محبت دونوں طرف سے ہو پھر بھی نہیں ملتی۔ محبت ملنا قسمت کی بات ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر شاید ہماری قسمت یہی تک ایک ساتھ تھی۔ نہ چاہتے ہو بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شیروز کا دل چاہا کہ اپنا دل نوچ کر باہر نکال کر پھینک دے جس نے اسے تکلیف دی۔ طلاق لینے کے بعد کیا کرو گی؟ زندہ رہ لو گی؟ نہیں، تم اس شخص کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی زمل، تم مر جاؤ گی۔ مینال نے بے بسی سے پوچھا، پھر بات کے آخر میں کچھ دھیمے لہجے میں چلائی۔ زمل ایک بار پھر نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔
اس کی ہنسی کھوکھلی تھی جو وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ زندہ رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، یہاں سے کہیں دور چلے جاؤں گے۔ بس شاید میری اور عالم کی محبت کا اختتام یہی تک لکھا تھا۔ نہ جانے وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتے ہوئے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، اسے خود احساس نہیں ہو رہا تھا۔ منال نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا اور پیچھے شیروز کو کھڑے دیکھ دونوں کے چہرے کے رنگ اڑے۔ جمل کا سانس خشک ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ جمل بے اختیار کھڑی ہوئی، اس کے پاس پہنچا۔ چہرے پر واضح تکلیف کے تاثرات تھے۔ اس کے قریب آتا پوری شدت سے اسے پکڑے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور جمل ساکت رہ گئی۔ اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بے بسی سے رو پڑا۔ جمل بے حس بے یقین تھی۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا جمل۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں جج کروں گا کہ تم کسی غریب کی بیٹی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یا پھر میرے قابل نہیں ہو؟ تم بس میری ہو۔ سالوں سے پاگلوں کی طرح چاہا ہے میں نے تمہیں، اور تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اتنی دور تھی۔ ایک بار تو بتایا ہوتا کہ تم میری باربی ہو۔ خدا کی قسم تبھی اپنے سینے سے چھپا لیتا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور اب تمہیں کبھی چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ مجھے ہر غلطی کے لیے معاف کر دے جمل۔ میں تم سے وعدہ کرتا کہ میں تمہارے والدین کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ اس نے کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح خوفزدہ ہو کر سوال پوچھا۔ جمل نے چہرہ اٹھائے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو سالوں سے آپ سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ آپ کو چھوڑنا کون چاہتا ہے؟ مجھے تو اس دن پتا چلا جب نکاح کے یہ مولوی صاحب نے آپ کا نام پکارا، تبھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں آپ کی بیوی بن رہی ہوں، ورنہ میں تو پہلے جانتی ہی نہیں تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ سچائی پتہ نہ لگنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں خاموش تھی۔ I'm sorry عالم، مجھے معاف کر دے۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ مگر اب تم سے وعدہ کرتا میں تمہیں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں۔ بہت محبت کرتا تم سے۔ چہرہ جھکائے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس نے اظہار کیا کہ جمل اندر تک پرسکون ہوئی۔ وہیں منال چہرہ جھکائی مسکرا پڑی اور شکر ادا کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت ننگے پاؤں اس پارک میں واک کر رہے تھے، یہاں وہ بچپن میں پہلی بار ملے تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ جگہ ہمیشہ سے میری فیورٹ رہی ہے۔ شیروز عالم نے اس کے کان میں سرکوشی کی اور جمل مسکرا پڑی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اپنی جانب کھینچتا، اپنے قریب کرتا، اس کی گرد حصار مضبوط کرتا، پرسکون سانس خارج کر گیا اور جمل کی کھلکھلاتی ہنسی سارے پارٹ میں گونجی۔ سے سکون کی سانس لی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو شاید بہت دیر ہو جاتے۔ وہ ڈائری اس وقت جمل کے بیگ میں تھی، اس لیے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ڈائری بھی بچ گئی، ورنہ شاید وہ کبھی بھی شیروز عالم کو اپنی سچائی نہ بتا پاتی۔ اس ڈائری نے اس کی کافی مدد کی۔ قسمت انسان کو بہت خوبصورت تحفے دیتی ہے، اسی لیے بس اپنی قسمت پر یقین ہونا چاہیے۔